امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت شدہ حدیث ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے ما بین المغرب والعشاء، عشاء اور مغرب کے درمیان، سب سے کم وقت ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کا وقت سب سے کم ہوتا ہے، اسی لیے مستحب یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت ہونی چاہیے، بس ایک سکتے کا انتظار کیا جائے، اس کے بعد جماعت ہو جانی چاہیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت، جو بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں بیٹھے جو جامع مسجد ہو، جماعت والی مسجد ہو، جس میں جماعت ہوتی ہو، اور اعتکاف کے دوران لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، دنیاوی باتیں نہ کرے۔ اس اعتکاف کے درمیان یہ جو گھنٹے کا اعتکاف ہے یا سوا گھنٹہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اتنا ہی ہوگا، اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ اعتکاف بیٹھے اور اس اعتکاف میں وہ کوئی کلام نہ کرے، دنیاوی کلام، الا بصلاۃ او قراءۃ من القرآن، یا تو وہ قرآن پڑھتا رہے یا وہ نوافل پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، باتیں نہ کرے، کان حقا علی اللہ، اس کا ثواب ایک گھنٹے کے اعتکاف کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پھر لازم ہو جائے گا ان یبنى لہ قصرا فی الجنہ۔ ایک گھنٹے کے اعتکاف میں بندہ صحیح شریعت کے مطابق اگر یہ اعتکاف بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لازم ہے، حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، رمضان شریف کی برکتوں اور عبادتوں میں سے اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کے لیے اور بندوں کی مغفرت کا سبب بنایا ایک اور عبادت جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، جس کو شریعت کی روح میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا ہوتی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی معنی میں قرآن مجید میں اعتکاف کا یہ موتی استعمال ہوا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا، کسی کا اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا، یہ لغت کے لحاظ سے اعتکاف کہلاتا ہے۔ شریعت میں اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے، شریعت کی روح سے ہے۔ اب جب میں نے اس کی تعریف کی آپ کے سامنے تو اس سے ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے، ایک مسئلہ بندے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیونکہ ان دنوں میں ہم نے ہر عبادت کو مذاق بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر رہے۔ اصطلاحی اعتکاف یہ ہے یا شرعی اعتکاف یہ ہے کہ کسی کا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر مسجد میں روک لینا۔ مسجد اس کے لیے لازم ہے اعتکاف کے لیے، مسجد میں، اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت کے لیے روکنا۔
اگر کسی کی نیت یہ ہوئی کہ میں پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاؤں گا تو پھر وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اعتکاف میں نیت ہونی چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو روکنا۔ تو پھر اس اعتکاف کا جو یہ اعتکاف ہے رمضان شریف میں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی یہ 10 روزہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ آخری میں، رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا وصال ہو گیا۔ یعنی آپ وصال تک اس اعتکاف کو کیا کرتے تھے رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد آپ کی سنت کو قائم رکھا، آپ کے گھر سے آپ کی ازواج مطہرات نے، پھر آپ کی ازواج مطہرات کے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی بندہ اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے گا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں روکے گا، چاہے 1 لمحے کے لیے روکے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے روکے، چاہے 1 دن کے لیے روکے، اس کا بڑا اجر ہے، ہر اعتکاف کا بڑا اجر ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا۔ تو سب سے کم ترین جو اعتکاف ہے نا، سب سے کم ترین جو اعتکاف 1 لمحے کے لیے، اس کا بھی اتنا ثواب ہے۔ اب ایک اعتکاف کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کا ثواب حدیث کے اندر بیان کیا گیا نا، عام بندوں کو بھی اس کا پتہ ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور یہ اعتکاف صرف رمضان شریف میں ہو سکتا ہے، رمضان شریف کے علاوہ یہ بندے کو ثواب نہیں میسر ہو سکتا اور یہ اعتکاف نہیں مل سکتا۔ اس کا ثواب تو 2 عمروں اور 2 حجوں کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا ثواب تو ظاہر ہے کہ بغیر احرام باندھے، بغیر سعی کیے، بغیر تلبیہ کیے، بغیر طواف کیے بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ قیود بھی تو شریعت نے رکھی ہوں گی۔ ان قیود کے ساتھ جب اس کو ادا کیا جائے تو تب یہ ثواب ملتا ہے۔ ویسے ایک اعتکاف ہے، اگر کوئی بندہ، اور یہ اس حدیث کے راوی جو میں بیان کر رہا تھا المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 اور حدیثیں بھی روایت ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ ایک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، من اعتکف ما بین المغرب والعشاء، یہ کم از کم اعتکاف کا ثواب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت شدہ حدیث ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے ما بین المغرب والعشاء، عشاء اور مغرب کے درمیان، سب سے کم وقت ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کا وقت سب سے کم ہوتا ہے، اسی لیے مستحب یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت ہونی چاہیے، بس 1 سکتے کا انتظار کیا جائے، اس کے بعد جماعت ہو جانی چاہیے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت، جو بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں بیٹھے جو جامع مسجد ہو، جماعت والی مسجد ہو، جس میں جماعت ہوتی ہو، اور اعتکاف کے دوران لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، دنیاوی باتیں نہ کرے، اس اعتکاف کے درمیان، یہ جو گھنٹے کا اعتکاف ہے یا 1.25 گھنٹہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اتنا ہی ہوگا، اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ اعتکاف بیٹھے اور اس اعتکاف میں وہ کوئی کلام نہ کرے، دنیاوی کلام، الا بصلاۃ او قراءۃ من القرآن، یا تو وہ قرآن پڑھتا رہے، یا وہ نوافل پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، باتیں نہ کرے، کان حقا علی اللہ، اس کا ثواب 1 گھنٹے کے اعتکاف کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پھر لازم ہو جائے گا ان یبنى لہ قصرا فی الجنہ۔ 1 گھنٹے کے اعتکاف میں بندہ صحیح شریعت کے مطابق اگر یہ اعتکاف بیٹھ جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لازم ہے، حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ یہ کم از کم اعتکاف کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا وہ بھی انہی سے روایت شدہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاکہ عظمت پتہ چلے کہ سنت مقدہ علی الکفایہ اعتکاف کی کتنی عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ تو 1 گھنٹے کا اعتکاف تھا مغرب اور عشاء کے درمیان، اس کی فضیلت تو انہوں نے یہ بتائی کہ کان حقا علی اللہ یبنا لہ قصرا فی الجنہ، اللہ پر حق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اسی کتاب میں اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں من اعتکف یوما، اب آگے آپ بڑھے، آپ نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف بیٹھے ابتغاء وجہ اللہ، اب پھر یہاں پہ قید لگائی حدیث کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ من ابتغاء اعتکاف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اعتکاف بیٹھے 1 دن کا، اور رضا اس کے ذہن میں، اعتکاف بیٹھنے والے کے دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی باتیں دنیاوی نہیں کروں گا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے 1 دن کے اعتکاف کو قبول کر لیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین السماء والارض، اور 1 خندق کا فیصلہ درمیان سے کتنا ہوگا؟ 1 خندق کا اتنا زیادہ فیصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فیصلہ ہے۔ تو وہ بندہ جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فیصلہ ہے اس سے 3 گنا زیادہ اس کا فیصلہ بن جائے گا جہنم سے دوری کا ہے۔ اور یہ صرف 1 دن کے صحیح شریعت کے مطابق اعتکاف کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ انہوں نے پھر سنت مقدہ علی الکفایہ اعتکاف کا ثواب بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھے اپنے آپ کو روک لے رمضان شریف کے آخری عشرے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو 3 قسم کے ایک حدیث کے اندر انہوں نے اعتکاف کی فضیلت بیان کی۔ پہلے 1 گھنٹے کے اعتکاف کی فضیلت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت بیان کی، تو اس کے لیے آپ نے جو فضیلت بیان کی کہ وہ یہ کہ بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ 1 خندق کا فیصلہ اتنا ہوتا ہے، فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حجوں مقبول، حج مقبول اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب یہ وہ اعتکاف ہے جس کو سنت مقدہ علی الکفایہ اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی ویسے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم میں اعتکاف نفلی ہے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ 1 دن کا بیٹھے، 1 گھنٹے کا بیٹھے، 1 لمحے کا بیٹھے، اس کا ثواب بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے لیے کوئی قید ہی نہیں، جب چاہے مسجد میں داخل ہو جائیں، جب چاہے مسجد سے نکل جائیں۔ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اب نفلی اعتکاف کم از کم 1 لمحے کا ہو سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ جتنا مرضی بیٹھ سکیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک کے رکھے، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ نظر مانے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیمار کو شفا دے دی تو میں 3 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو اگر اس کے بیمار کو یا اس کی حاجت وہ پوری ہو گئی جس حاجت کے لیے اس نے یہ نظر مانی ہے، تو پھر اسے اتنے دن جتنے دن اس نے اعتکاف کی نظر مانی ہے اسے اعتکاف بیٹھنا واجب ہوگا۔ اچھا، نفلی اعتکاف کے لیے روزے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نفلی اعتکاف کے لیے شریعت مطالعہ میں روزے کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ جو واجب اعتکاف ہے
بندہ اگر صرف اعتکاف کی بھی نیت مانے تو اسے روزہ رکھ کے اعتکاف بیٹھنا پڑے گا، اور دن کے اعتکاف کی نیت مانے، نظر مانے تو تب بھی رات بھی بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کو پھر مسجد میں روزے کی حالت میں اپنا یہ اعتکاف پورا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی نظر پوری ہو گئی، یہ واجب اعتکاف ہے۔ یہ بھی کسی وقت بھی بندہ نظر مان سکتا ہے، کسی وقت بھی پورا ہو سکتا ہے، اس کا ثواب علیحدہ ہے۔ لیکن میں جس اعتکاف کی آج آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں وہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک تو سنت ہے مؤکدہ، پکی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک نہیں کیا۔ دوسرا، اس پر میں نے آپ کے سامنے کہا علی الکفایہ۔ کفایہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، کوئی ایک نہ کرے تو سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ اعتکاف ہے جو صرف رمضان شریف کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے اور ایام بھی نہیں ہے، اور اس کی قیود بھی ہے۔ اس کی قیود میں سے پہلی قید تو یہ ہے کہ یہ علی الکفایہ ہے، پورے محلے میں سے یا پورے شہر میں سے ایک بندہ بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پھر اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ٹائم لیمٹ ہے، اس ٹائم سے اگر بندہ ہٹ جائے تو پھر اس کا وہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ مثلا اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہے کہ آج 16واں روزہ ہے نا، 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے جس نے یہ اعتکاف بیٹھنا ہے، جس بندے نے بھی یہ اعتکاف بیٹھنا ہے، 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے منگل والے دن، سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں اس کا پہنچ جانا یہ لازم ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد بندہ پہنچا تو اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کا اعتکاف نفلی ہوگا۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا 27ویں کو 28ویں کو، جب بھی بیٹھے منع کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوتا، جس کا ثواب میں نے آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اس کے لیے ٹائم فریم، سب سے پہلا مسئلہ جو ذہن میں رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے ٹائم 20ویں روزے کو 21ویں رات داخل ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں پہنچ جانا، مسجد اس کے لیے شرط ہے۔ یہ میں نے تعریف میں آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا میں کسی اور جگہ پہ اعتکاف بیٹھ، کھلے میدان میں کیمپ لگا کر ہم اجتماعی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہوگا۔ یا مرد اگر کہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، البتہ عورت کے لیے بھی مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ تو عورت کے لیے مسجد ہوگی، اپنے گھر میں کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لے گی مسجد کے طور پر، وہ اسی جگہ پہ بیٹھے گی، اور اس کے لیے بھی یہی شرط ہے، ٹائم اس کے لیے بھی یہی ہے۔ پھر کب تک بیٹھے رہنا، نیت تو میں نے پہلے آپ کے سامنے کی نا، نیت اس کی ہوتی یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روکتا ہوں، میں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہلوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور سارے مسلمانوں کی بخشش نہ کرتا۔ پھر اس کا ٹائم ہوتا ہے ختم کرنے کا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا، جب عید کا چاند نظر آ جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، چاہے 29 کو نظر آئے یا 30 کو نظر آئے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ٹائم بیان کیا نا۔ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ چونکہ اب آج 16واں روزہ ہے تو منگل والے دن یہ اعتکاف شروع ہوگا، اس لیے میں کچھ مسائل آج ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ ان مسائل کے ساتھ بیٹھیں جان کر، تاکہ ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی کہ بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ عبادت ہے، عبادت تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے، غیر مسلم کی ہو نہیں سکتی، غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہے۔ تو پہلی شرط سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کی مسلمان ہونا ہے۔ دوسری شرط عبادت فرض ہوتی ہے مکلف پر، بالغ پر، عاقل پر، جو بالغ ہو جو عاقل ہو اس پہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ تو جب یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی عبادت ہے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، تو یہ بھی بالغ اور عاقل پر فرض ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی قریب البلوغ بچہ ہے
لیکن سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے نماز کے مسائل کا، تو وہ بھی بیٹھ جائے تو اس کا بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن جو نابالغ بچے بیٹھتے ہیں ان کا اعتکاف یہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ اگر عورت ہے تو وہ اپنی ماہواری سے پاک ہو، اس دوران اسے ماہواری کا ایام بھی نہ ہو۔ مرد ہے تو حالت جنابت سے پاک ہو، حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ ہاں اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہوا، تو وہ تیمم کر کے اندر اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، بیٹھ کے پھر دوبارہ باہر نکل کر وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے حد سے اکبر کہا ہے آپ کے سامنے۔ تیسری شرط اس اعتکاف کی حد سے اکبر سے پاک ہونا، اور چوتھی جو سب سے عام شرط بار بار جس کا میں کہہ رہا ہوں، ہم نے آج مذاق بنا لیا ہر چیز کو، شریعت کے احکام کو، مسجد کا ہونا۔ مسجد کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسجد شرط ہے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ جامع مسجد ہو، کیونکہ جمعے کے لیے پھر بندے کو اگر جامع مسجد نہ ہوئی، غیر جامع مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا کہ جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر اسے جمعے والے دن مسجد سے نکل کر جامع مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے بھی شرائط یہ ہے کہ وہ صرف وہاں پہ فرض پڑھ سکتا ہے، خطبہ سن سکتا ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکتا۔ سنتیں پھر واپس آ کر اسی جگہ پہ پڑھے گا جس مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ عام شرط بن گئی کہ جامع مسجد ہو تو افضل ہے۔ اور سب سے زیادہ اعتکاف کا ثواب، پھر وہی بات، سب سے زیادہ اعتکاف کا ثواب کعبۃ اللہ شریف میں ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں ہے، اس کے بعد ساری مساجد کا ثواب ایک جیسا ہے، پھر اس کے بعد کسی مسجد کو ترجیح نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ ایک جگہ سے، گاؤں سے، ایک شہر سے اٹھ کر دوسری شہر چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اپنی مسجد میں بیٹھو گے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی اور جگہ پہ جانے سے ثواب نہیں بڑھتا، 3 مساجد میں ثواب زیادہ ہے، وہاں تو نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو بندہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا، اس کے لیے بہت سے پھر قیود بن جاتی ہیں، بہت سے اس کے لیے احکام لاگو ہوتے ہیں اس پہ، بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے وہ پھر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر ایک لمحہ بھی وہ مسجد سے باہر نکلا بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور جب یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر بندے کو اس کی قضا بھی لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی قضا کے لیے ظاہر ہے اس وقت اس نے روزہ رکھا ہوا ہوگا جب ٹوٹا ہوگا، اعتکاف ٹوٹا ہے نا، روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ تو اگر اس نے روزے مکمل کر لیے تو بعد میں جب وہ قضا کرے گا تو روزے رکھ کے قضا کرنی پڑے گی، بغیر روزے کے اس کی قضا بھی نہیں ہوتی۔ کسی طبی یا شرعی حاجت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب جب میں نے مسجد کہا تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، اس کو لوگ مسجد سمجھ لیتے ہیں، یا غسل خانے اس کو لوگ مسجد سمجھ لیتے ہیں، یا یہ دروازے سے باہر جوتیاں رکھنے کی جگہ ہے اس کو لوگ مسجد سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مسجد میں نہیں آتا، یہ مسجد سے باہر ہے، اس پر مسجد کے احکام نہیں لاگو ہوتے۔ اگر کوئی بندہ سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، وہ اعتکاف بیٹھتا ہے، تو ان جگہوں میں سے کسی جگہ جا کر اگر وہ سگریٹ پینے کے لیے بیٹھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ کوئی شرعی یا طبی حاجت نہیں ہے۔ طبی حاجت یہ ہے کہ اسے وضو کرنا ہے یا پیشاب پخانہ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ شرعی حاجت یہ ہے کہ اس نے اگر جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، کہیں جامع مسجد نہیں ہے جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو تب وہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک لمحے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں طبی حاجت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اس وقت اپنے گھر میں جا سکتا ہے، جلدی جلدی جائے، راستے میں کھڑا کسی جگہ پہ نہ ہو کہ جب کھانا پک گیا ہو وہاں سے کھانا لے اور اٹھا کر مسجد میں ہی آ کر کھائے گا، وہاں کھا نہیں سکتا۔ اگر وہاں کھانے کے لیے رکا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس اعتکاف میں چونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اس سے وہ کام جو عام حالات میں ہوتے ہیں، جیسے کسی کے جنازے میں جانا یا مریض کی عیادت کرنا جن کا بہت بڑا ثواب ہے، تو بندہ اس اعتکاف کی حالت میں نہیں جا سکتا، اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ جنازے میں جائے گا تو اعتکاف توڑ کے جانا پڑے گا، تو جتنے دن کو توڑے گا اتنے دن کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ نہ وہ اس اعتکاف میں کسی کے جنازے میں جا سکتا ہے، نہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے،
پھر آج کل ہمارے یہاں ایک اور رواج بن گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں لوگوں نے موبائل رکھے ہوتے ہیں. ویسے بھی مسجد میں موبائل میں ٹیونیں لگی ہوتی ہیں، تو موسیقی کو تو حضور علیہ السلام گھنٹی کی آواز آیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس سے دور اس چیز کو جس میں ایک ساتھ گھنٹی باندھی ہوتی، جہاں تک کہ اونٹوں کے ساتھ تو ان اونٹوں کو بھی دور کر دیا کرتے تھے کہ یہ مزامیر ہیں. لیکن ہم نے تو آج کل موبائل مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں، پھر لوگ موبائل پہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں یا اور کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر حالت اعتکاف میں اگر کسی بندے نے یہ کیا، اگرچہ اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں کیونکہ مسجد میں ہی ہے، لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گا. اس صورت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنا ٹائم لگانا چاہیے. تو یہ سنت مقدہ حلل کفایہ اعتکاف کی میں نے کچھ عظمتیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں سنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشهد جنازۃ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازے میں نہ جائے، ولا یمس امرأۃ، عورت کا نہ چھوئے، ولا یباشرها، عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، کسی حاجت کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا سوائے اس کے جو اس کی طبی حاجت ہو یا شرعی حاجت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی. ولا اعتکاف الا بصوم، ہاں اس اعتکاف کے لیے ایک اور شرط، یہ سنت مقدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ بھی بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. اگر کسی بندے کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے کہ روزے کے بغیر یہ اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ثابت ہے. فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف یہ ہے کہ جامع مسجد میں ہو تو افضل ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا، غیر جامع میں بھی اعتکاف معتکف بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھے گا تو پھر اسے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جانا پڑے گا، تو خواہ مخواہ مسجد سے نکلنا پڑے گا. اسی لیے جامع مسجد میں افضل ہے بنسبت غیر جامع مسجد کے، لیکن ثواب دونوں میں ایک جیسا ہی ہوگا، جامع مسجد میں بیٹھے یا غیر جامع مسجد میں. تو اس اعتکاف کو جو شروع ہو رہا ہے منگل والے دن، جن حضرات نے بیٹھنا ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، اور یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، صرف اپنی ہی نہیں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قبیلے والوں کی، سارے مسلمانوں کی. اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے اٹھنا نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو جائے. جب یہ نیت کر کے آئیں گے تو پھر 10 دن اس نیت پہ عمل بھی کرنا ہے. پھر اس دوران دنیاوی بندے کے ذہن میں خیال نہیں ہونے چاہیے کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ.